خدا کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو۔ مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے کہ گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہو۔ اپنا سوال ہی نہیں، اپنا باپ بھی ہو تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی اور جنتی صحابی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بشارت دی، حدیث موجود۔ اب ایسے صحابی، وہ حضرت مولا علی کا مرتبہ جو ہے امیر معاویہ سے بہت زیادہ بڑا ہے، کروڑوں گنا کہوں تو بھی کم ایک بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ صحابی نہیں ہے تو صحابی، اور ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ تو اس لیے مجھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اس حوالے سے کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس حوالے سے میں آج سے نہیں، میں دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے اس معاملے میں جذباتی ہوں۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مجھے بہت بڑا پرانا پیار ہے، بہت پرانا پیار ہے۔ اللہ ان کے صدقے میری آئندہ نسلوں کو بھی بخشے، اور میری نسلوں میں کوئی بھی صحابہ و اہل بیت کا گستاخ پیدا نہ ہو۔ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا عاشق اسی کے ساتھ ہوگا۔ کسی ایسے گستاخ صحابہ کے ساتھ قیامت میں اٹھے تو ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ اپنے بھلے عاشقان رسول بھلے، عاشقان صحابہ و اہل بیت بھلے۔ ہم کو ایسوں کی سننی بھی نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث میں مطلقاً صحابہ کی فضیلتیں آ گئیں، اب کسی ہسٹری کا حوالہ، تاریخ کا حوالہ، اور یہ نہیں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کا حوالہ نہیں چلتا، یہ بالکل اصول کے خلاف ہے۔ سننا ہی نہیں اپنے کو، سنے تو پھر آدمی ویادی میں پڑے، وسوسوں میں پھنسے، اپنے کو سننا ہی نہیں ہے نا۔ کسی صحابی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنے کو سننا ہی نہیں ہے جو وسوسے آئیں۔ یار تم جب سنے کیوں؟ سنے وہ کہ جس میں کوئی لچک ہو، دیوار جو نرم ہوتی ہے نا، کیل وہاں گڑ جاتی ہے۔ ہم نے نرم دیوار بنے ہی کیوں یار؟ سیسا پھرائی ہوئی دیوار نہ بنے یار، کہ بم بھی ٹکرائے تو ہم سے ٹکرا کر دشمن کے کلیجے پر پھٹے، ہم پر نہ پھٹے۔ اس معاملے میں نو کمپرومائز ہو۔ صحابہ کی کوئی بے ادبی کرے، بالکل نو کمپرومائز کا بورڈ میرے پاس تو لگا ہوا ہے، میں اس سے بحث ہی نہیں کرنی۔ ارے آپ سنو تو صحیح یہ دلیل، میں ایسا ذلیل نہیں ہوں جو صحابی کے بارے میں دلیل سنوں، ان کے رد میں دلیل سنوں، وہ گنجائش ہی نہیں ہے نا دلیل۔ جب قرآن نے کہہ دیا خلاص، اور قرآن کریم حرف آخر، ہم بھلے ہمارے اعلیٰ حضرت بھلے کہ انہوں نے ہمیں صحابہ کرام کی محبت کے بھر کے جام پلائے، اہل بیت اطہار کی محبت کے جام پلائے، ہم ان کے پیچھے تذکرہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان میں داخل ہو کر ایک دن کسی نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو اور تم نے کس لیے مجھے جگایا؟ جواب ملا، اے امیر معاویہ، میں ابلیس یعنی شیطان ہوں۔ آپ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، تیرا کام تو انسان سے گناہ کروانا ہے، اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگا کر مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا، کہ وجہ؟ شیطان ٹالم ٹول کرنے لگا، مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑے رکھا۔ بالآخر اس نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اتنا روتے اور اس قدر توبہ و استغفار کرتے کہ رب العزت کی رحمت کو آپ کی بے قراری اور رونے پر رحم آ جاتا، اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ کیونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت میں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ ایک تو ہے کہ شیطان نیکی کروا کر بھی بعض اوقات اپنا کام نکالتا ہے، کہ ثواب میں کمی کروا دے گا، یا نیکی بھلا دے گا، غفلت میں مبتلا کر دے گا وغیرہ۔ دوسرے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان معلوم ہوئی کہ بہت متقی، پرہیزگار اور پکے نمازی، شریعت کے پابند،
کہ شیطان کو بھی جگانا پڑا کہ یہ ورنہ روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی توبہ کریں گے کہ ثواب زیادہ لے جائیں گے، تو اس لیے ٹھیک ہے بس وہ ایک ہی نماز کا ثواب یہ لے لیں، زیادہ ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ مزید ہے کہ انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا، یہ میری تیری حیثیت نہیں ہے اس میں، اس کا مطلب یہ کہ با کرامت صحابی تھے، یہ شیطان کو پکڑ کے رکھا اور اس سے بات چیت کی اور اس سے اگلوایا کہ کیوں اس نے مطلب نیکی کی دعوت دی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نیک بندوں سے بغض و حسد رکھنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں شیطانی کاموں سے بچائے اور اپنے نیک بندوں سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ صحابی ابن صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک معاویہ اور کنیت ابو عبد الرحمن، اور آپ کی ولادت باسعادت یعنی برتھ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہوئی۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت بی بی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، بہن بھی صحابیہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المومنین تھے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آنکھ غزوہ طائف میں اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والوں کا رسوا ہونا مجھے پسندیدہ نہ تھا، مگر اب میرا حال یہ ہے کہ روئے زمین پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں یعنی آپ کے اہل بیت سے زیادہ کسی گھر والوں کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت بی بی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائیں تو اپنی خادمہ کے ہاتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بکری کے 2 بھنے ہوئے بچے گفٹ میں بھیجے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وادی ابطح میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ مبارک یعنی کیمپ کے قریب پہنچ کر خادمہ نے سلام عرض کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اس وقت چند امہات المؤمنین اور بنو عبد المطلب کی بعض خواتین حاضر تھیں۔ خادمہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری مالکہ حضرت ہند بنت عتبہ نے یہ تحفہ یعنی گفٹ بھیجا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کیا ہے کہ ان دنوں ہماری بکریوں کے بچے کم پیدا ہو رہے ہیں ورنہ مزید تحفہ پیش کرتی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہ پاک تمہاری بکریوں میں برکت دے اور ان میں اضافہ فرمائے، یعنی انہیں بڑھا دے۔ حضرت بی بی ہند رضی اللہ تعالی عنہا ان دعائیہ کلمات سے نہایت خوش ہوئی۔ ان کی خادمہ کا کہنا ہے اس دعا کی برکت سے ہماری بکریوں کی تعداد اتنی بڑی کہ اس سے پہلے ہم نے
کبھی نہ دیکھی تھی. اور حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعائے برکت کا نتیجہ ہے. اور فرماتی تھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عنایت فرمائی. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں جلد 26 پیج نمبر 492 تا 493 حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن عظیم کی عبارت کریمہ نازل ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے امیر المومنین عثمان غنی و حضرت زید بن ثابت و امیر معاویہ وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہم اسے لکھتے تھے. تو آج جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے نا، اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابت وحی بھی شامل ہے، اور یوں یہ محسن امت بھی ہیں کہ ان کا لکھا ہوا قرآن ہر ایک پڑھ رہا ہے. جو انہوں نے جتنا لکھا وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یوں ساری امت، ہر مسلمان جو مسلمان ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. ایسے قابل اعتماد صحابی تھے، کاتب وحی تھے، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بڑی محبت فرمایا کرتے. ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہوا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جب مولا علی کلام فرماتے تو آپ کی آواز مبارک میں شیر کی سی گرج ہوتی، جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے، اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے. بعض حاضرین نے سیدنا امیر معاویہ سے پوچھا آپ افضل نہیں حضرت سیدنا علی؟ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نقوش یعنی راستے بھی آل ابو سفیان سے بہتر ہیں. پھر فرمایا جو شخص سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں شعر سنائے میں اس کو ہر شعر کے بدلے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے انعام دوں گا. چنانچہ حاضرین نے شعر سنائے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان اشعار میں جو امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی آپ کی شان کوئی صحیح معنوں میں بیان نہیں کر پا رہا، جو یہ بیان کر رہے ہیں ان سے بھی آپ کی شان بڑھ کر ہے. پھر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں کئی اشعار پڑھے. معاویہ کے 6 حروف کی نسبت سے 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شان معاویہ میں سیاہ ستہ یعنی حدیث پاک کی مشہور 6 کتابوں میں سے کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3868 دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یعنی اے اللہ پاک انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. سبحان اللہ. نہ بارگاہ رسالت میں سے دعا یافتہ مبلغ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہادی بنا دے، یعنی یہ ہدایت دیں. مہدی یعنی ہدایت یافتہ، جنہوں نے ہدایت پائی، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. سبحان اللہ. نمبر 2 ابن عساکر کی ایک روایت کے آخر میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ جو کہ آپ کی بہن تھی سے ارشاد فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. نمبر 3 مسند الفردوس کی حدیث نمبر 8530 میں ہے اے معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو.
پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں درمیانی اور اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ حدیث نمبر 4 معجم الکبیر حدیث نمبر 1066 دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پاک معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ حدیث پاک نمبر 5 معجم اوسط حدیث نمبر 1838 دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم اہدیہ بالہدا وجنبہ الردى واغفر له فی الآخرۃ والأولی، یعنی اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ حدیث پاک نمبر 6 السنت للخلال میں ہے معاویۃ بن ابی سفیان احلم امتی و اجودھا، یعنی میری امت میں معاویہ بن ابو سفیان سب سے بردبار یعنی صبر و برداشت والے اور سخی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ابن عساکر کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اللہ پاک بروز قیامت آپ کے بھائی معاویہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی موجود تھے۔ اچانک حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ پاک کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی خبر ملی تو نہایت غمگین ہو کر رونے لگے اور فرمایا لوگوں نے فضل، فقہ اور علم سے کتنا کچھ کھو دیا۔ نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تو آپ انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اس مشابہت یعنی صورت مبارک میں ملتے جلتے ہونے کا احترام کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے تو مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی خوش آمدید اے ابن رسول اللہ کہتے ہوئے ان کا استقبال فرماتے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3 لاکھ درہم پیش کرنے کا حکم ارشاد فرماتے اور دوسرے بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہی الفاظ اور نذرانے سے استقبال فرماتے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا، جس بیماری میں آپ کو وفات پیش آئی، اس میں فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کراتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں قمیض نہ پہناؤں؟ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک جسم سے قمیض مبارک اتار کر مجھے پہنا دی، میں نے وہ سنبھال کر رکھ لی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ناخن
تراشے یعنی مبارک انگلیوں سے جدا فرمائے. تو میں نے وہ ناخن مبارک ایک شیشی میں رکھ لیے. پھر اب وصیت کرنے لگے جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی برکت والی قمیص کو میرے جسم کے ساتھ ملا دینا اور ان مبارک ناخنوں کو باریک کر کے میری آنکھوں میں ڈال دینا. ممکن اللہ پاک ان تبرکات کے سبب مجھ پر رحم فرمائے. دوسری روایت میں ارشاد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں کوہ صفا پر تھا. عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی مختلف جگہوں سے میں نے بال شریف تراش کر جدا کر کے لے لیے. جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میرے منہ اور ناک میں بھر دینا. کیا عشق تھا سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے گھر کے افراد کو یوں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی اللہ پاک سے ڈرتے رہو کیونکہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان میں رکھتا ہے اور اللہ پاک سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں. انہی الفاظ پر نیکی کی دعوت کے ان الفاظ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جسم شریف سے جدا ہوئی نے آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا اللہ پاک بروز قیامت آپ کے بھائی معاویہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی. صحابی رسول حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اریحہ کے مقام پر اس کے گرجے میں دوپہر کے وقت سو رہا تھا کہ جو اب مسجد کی صورت میں تبدیل ہو چکا ہے. میں اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا. میں نے دیکھا وہاں ایک شیر تھا جو میری جانب بڑھ رہا تھا. میں نے ہتھیار اٹھانے کا ارادہ کیا تو شیر بول اٹھا رک جائیے میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں. میں نے پوچھا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ شیر نے کہا اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو خبر دوں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. میں نے پوچھا کون معاویہ؟ تو شیر نے کہا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 ہوگا نہ کم کسی سے وقار معاویہ اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ پیارے معاویہ پیارے معاویہ پیارے معاویہ اصحابی کے نجوم ہے اعلان مصطفیٰ سب سے وفا کرو یہ ہے فرمان مصطفیٰ سب سے وفا کرو یہ فرمان مصطفیٰ ہے اس لیے ہمارے تمہارے معاویہ ہے اس لیے ہمارے تمہارے معاویہ اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ پیارے معاویہ بزم صحابیت کے وہ دونوں سراج ہیں ان کے
نشان پاسر مومن کے تاج ہے، ان کے نشان پاسر مومن کے تاج ہے، بے شک علی ہمارے معاویہ، بے شک علی ہمارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، آقا نے ان کو مہدی و گادی کی دی دعا، تا حشر جگمگائے گا وہ جلوائے خدا، تا حشر جگمگائے گا وہ جلوائے خدا، ہے رہبری پہ اب بھی مینار معاویہ، ہے رہبری پہ اب بھی مینار معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، ملت کو عظمتوں کی صغر بخش دیجئے، اے شاہ اپنا فیض نظر بخش دیجئے، اے شاہ اپنا فیض نظر بخش دیجئے، دامن فریدی بھی ہے پسارے معاویہ، دامن فرید بھی ہے پسارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، میرے معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، عیان شمس کی طرح کرامت معاویہ، یا معاویہ، یا معاویہ، یا معاویہ، یا معاویہ، وہ جس سے روٹ جائے تو حضور اس سے روٹ جائے، وہ جس سے روٹ جائے تو حضور اس سے روٹ جائے، نبی سے اس قدر کی ہے قرابت معاویہ، یا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا، علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، نعرہ حیدری
عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ زاہد و پارسا معاویہ معاویہ صاحب اتقا معاویہ معاویہ ہو کرم ہو عطا معاویہ